بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فردوس کا رشتہ آیا ہوا تھا۔ نہ تو فردوس کی فیملی امیر تھی اور نہ ہی رشتہ لینے والے کسی شاہی خاندان سے تھے۔ لڑکے کا نام جہاں زیب تھا، جسے پیار سے سب جانی کہتے تھے۔ دونوں کی فیملی میں دور کی رشتہ داری تھی، گاؤں بھی الگ الگ تھے۔ فردوس کی فیملی نے پوچھ گچھ کروائی، سب نے کہا کر دو رشتہ، اچھا ہے، غریب کے لیے یہ رشتہ بھی غنیمت ہے۔ فردوس کے والدین بھی جلد از جلد اس فرض سے سب کدوش ہونا چاہتے تھے۔ پیچھے دوسری بیٹیاں بھی بیاہ نہیں تھی اور فردوس نہ تو خوبصورت تھی اور نہ ہی کسی آفیسر کی بیٹی جو اس کے لیے رشتوں کی لائن لگ جاتی۔ ہاں، مزاجن وہ لاکھوں میں ایک تھی، پر مسئلہ یہ ہے غریب کے مزاج کو پوچھتا کون ہے؟ اب تو رشتے اسٹیٹس اور خوبصورتی دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ رشتے کے لیے خوبیوں کا معیار بہت پیچھے چلا گیا ہے، یا پیچھے جاتے جاتے گم ہو گیا ہے، اور حامیاں دولت کے پردے میں چھپی سب سے آگے ہیں۔ دولت کے ہوتے ہوئے حامیاں نہیں رہتی، وہ دولت کے اونچے لباس میں خوبیاں بن جاتی ہیں۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی فردوس کے رشتے کی۔ فردوس کا رشتہ جانی کے ساتھ طے ہو گیا، سادگی سے شادی بھی ہو گئی۔ اس نے جاتے ہی سارے گھر کو سنبھال لیا۔ اس کی شادی شدہ نند بھی وہاں رہتی تھی۔ جانی کوئی بھی کام ٹک کر نہیں کرتا تھا، 2 دن کام کرتا، 2 دن گھر پر رہتا، کبھی مزدوری کرتا، کبھی کسی کی باغ دوڑ کرتا، تو کبھی کسی کی دکان پر تنہا پر کام کرتا۔ وہ کوئی بھی کام مستقل مزاجی سے نہ کرتا۔ اب تو لوگوں نے بھی اسے کام دینا چھوڑ دیا۔ فردوس صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارتی۔ ساس نند اب اس پر حکم چلانے لگی۔ جانی کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی فردوس کو کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی نہیں۔ کھانے پینے کے علاوہ بھی انسان کی اور بہت سی ضروریات ہوتی ہیں۔ فردوس یہ مشکل وقت کیسے کاٹتی صرف اسے پتا تھا۔ اوپر سے ستم یہ کہ جانی ایک ذہنی مریض تھا، جب بھی اسے دورہ پڑتا اسے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ ساس اور نند اسے اور بھی بھڑکاتی، فردوس کا تماشا دیکھتی۔ فردوس کو یہ سب انسان نہیں، جانوروں سے بھی بدتر لگنے لگتے۔ سارے ستم سہے، ماں باپ کو بتائے بغیر اور بھی بیٹیاں بیاہ نہیں تھیں۔ شادی کے کچھ ماہ بعد اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ اب اسے کچھ امید ہوئی، چلو اب حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ اس کی حام خیالی ثابت ہوئی۔ کسی نے اسے ڈاکٹر کو دکھانے تک کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ یہ اس کا کڑا وقت تھا، اسے پتہ نہیں تھا اس سے زیادہ کڑا وقت تو اب آنے والا تھا۔ اس کے دن پورے ہو گئے تھے۔ جب اس کی تکلیف حد سے بڑھ گئی، وہ تکلیف سے کرا رہی تھی، تب جا کر ساس اور شوہر کو خیال آیا اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، کہیں ان پر قتل کیس نہ بن جائے۔ فردوس کو شہر کے قریبی ہسپتال میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے کیس لینے سے انکار کر دیا، بڑا ہی پیچیدہ کیس تھا۔ اب مجبوراً بڑے شہر کے ہسپتال میں جانا پڑا۔ ڈاکٹر بہت ناراض ہوئی۔ جاہل لوگ، خاتون یہ کیا کر کے آئے ہو؟ کہاں تھے اتنے دن؟ بچہ بہت پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یا تو ماں کی جان بچے گی یا پھر… یہ سن کر ماں اور بیٹے کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آپریشن ہوا، بیٹا ہوا تھا۔ فردوس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ بچ تو گئی، مگر معذور بن کر اس کے ٹیسٹ ہوئے۔ اس کے جسم کی ہڈیاں ماں بننے کے دوران ہونے والی تکالیف کی وجہ سے کمزور ہو گئیں۔ اب اسے ساری زندگی اسی طرح گزارنی تھی۔ ماں بننے کے مراحل میں اسے جس علاج کی ضرورت تھی، اس سے اسے محروم رکھا گیا۔ وہ گھر آ گئی، اسے ہر چیز کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی۔ اس کا سارا جسم درد سے چور تھا۔ ماں بھی کچھ دن ساتھ رہ کر رو کر چلی گئی۔ وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ فردوس کے شوہر جانی اور ساس نے جانے نہ دیا۔ اس کی ماں کو یہی باور کرایا اب ہم اسے کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ فردوس اب رونے لگتی۔ حالات کیسے بھی تھے، صحت تو تھی، اب اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب تو سارے کام خود کو گھسیٹتے ہوئے کرنے پڑتے۔ ایک دن ان کے گھر ایک خاتون چکر لگانے آئی۔ یہ ایک اچھی فیملی سے تھی۔ فردوس کو دیکھا، گھسیٹتے گھسیٹتے کپڑے دھو رہی تھی۔ فردوس کپڑے مشین میں کیوں نہیں دھوتی؟ آنٹی میرے پاس مشین نہیں، روحانسی ہو گئی۔
بڑے عرصے کے بعد کسی نے پیار سے بات کی تھی، ورنہ لوگ اب اسے اچھوت سمجھنے لگے تھے۔ یہ جو تمہارے گھر میں مشین پڑی ہے، اس خاتون کی ساری نظر کونے میں پڑی مشین کی طرف تھی۔ یہ میری نند کی ہے۔ اب خاتون کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اسے فردوس کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ اسے فردوس پر بڑا رحم آیا۔ سب سے پہلے اپنے بیٹوں سے یہی کہا، مجھے آج کے دن ہی واشنگ مشین چاہیے، کوئی سوال نہیں چلے گا۔ بیٹوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس خاتون نے واشنگ مشین فردوس کے گھر بھجوا دی۔ فردوس کو اس پر بھی بڑے باتیں سننے پڑیں۔ اب اس کے گھر میں ایک اور دیورانی بھی آ چکی تھی۔ اس کا شوہر کماتا تھا، وہ بھی اس پر روب جماتی۔ ماں باپ ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور سسرال والے بیٹے کو چھوڑتے نہیں تھے۔ بیٹے کی جدائی اس کے لیے سوہان روح تھی۔ اس کی تکلیف اب بڑھتی جا رہی تھی۔ بیٹا 4-5 سال کا ہو گیا۔ وہ اپنی توتلی زبان میں ماں سے پیار بھری باتیں کرتا۔ امی میں آپ کو پانی پلاؤں، امی میں آپ کا یہ کام کروں۔ وہ اپنی معصومیت میں ماں کا سہارا بننا چاہتا۔ ایک وہی تھا جسے دیکھ کر فردوس کو لگتا وہ زندہ ہے۔ وہ اس کے لیے زندہ رہنا بھی چاہتی تھی۔ اس کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ وہ جیسے ہی زمین پر بیٹھی، اس سے اٹھا نہ گیا۔ اس نے پاس بیٹھی خاتون سے کہا، مجھے اٹھنے میں سہارا دے دو۔ اس خاتون نے فردوس کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں خود بھی بیمار ہوں، تمہیں کہاں سے سہارا دوں؟ فردوس کو بڑا دکھ ہوا۔ تھوڑی دور بیٹھی خاتون نے یہ بات سن لی تھی۔ فردوس سے کہا تھا، آؤ فردوس، میں تمہیں اٹھنے میں مدد کروں۔ فردوس نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جب بھی زمین پر بیٹھتی اسے اٹھنے میں آدھا گھنٹہ لگ ہی جاتا۔ بڑی مشکل ترین زندگی تھی فردوس کی۔ جانی کو بڑے دنوں بعد دورہ پڑا تھا۔ اس نے مار مار کر فردوس کو لہو لہان کر دیا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا۔ کسی نے بھی اسے چھڑوانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ محلے میں کسی نے اس کے والدین کو فون کیا، اپنی بیٹی کو آ کر لے جائیں، ورنہ جانی اسے مار دے گا۔ وہ پہلے ہی بیمار ہے۔ ماں باپ آئے، بیٹی کو جو لہو لہان دیکھا ان کے کلیجے پھٹنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو برا بھلا کہا۔ فردوس کو ساتھ لے گئے، اس وعدے کے ساتھ کہ اب وہ اس جہنم میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ تھی فردوس کی نامکمل داستان۔ پتہ نہیں ایسی کتنی داستانیں معاشرے میں بکھری پڑی ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔